وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال یہ مصیبت آفت جو آتی ہے تو یہ عذاب ہوتا ہے یا آزمائش؟ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کہتے ہیں جی کہ یہ غریبوں پر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں آفتیں؟ امیر جو ہیں ان کے گھر اگر تباہ ہوتے ہیں وہ دوبارہ بنا لیتے ہیں غریب۔ محترم بھائی، اس بارے میں پہلے جو آپ کے سوال کے ساتھ میں نے ابو داؤد والی روایت پیش کی ہے نا، آپ اسی ابو داؤد والی روایت کو سامنے رکھ لیں جی، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا جو اشکال ہے وہ دور ہو جائے گا۔ باقی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو بھی اسی ابو داؤد والی روایت کے تناظر میں چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، جس سے آپ کو یہ انشاءاللہ آپ کا اشکال دور ہو جائے گا کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، امیروں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، عذاب یا آزمائش کی صورت میں ماں باپ کا مسئلہ الگ، لیکن بیٹے کو کیوں سزا ملی، بیٹے کو کیوں عذاب ملا، بیٹے کو کیوں مار دیا گیا وغیرہ۔ محترم بھائی، اس بارے میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اسی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ سنن ابی داؤد میں 4699 نمبر حدیث ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ روایت اور بھی کئی کتابوں میں ملے گی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ کی کتاب القضاء والقدر اس میں 200 نمبر پر یہ ہے، اور مسند احمد کے اندر جو ہے 21922 نمبر پر یہ روایت، اور 21947 نمبر پر بھی، 21992 نمبر پر بھی یہ ہے، یعنی 3-4 مقام پر یہ روایت آتی ہے۔ اور الموارد الزمان کے اندر بھی ہے، ابن حبان وغیرہ کے نزدیک اس کی صحت ہے، وہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ ابن الدیلمی وہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے انہیں کہا میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، بس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ عزت و جلال والا آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا تاکہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور جو کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دہلمی بیان کرتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی مجھے اسی کی مثل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کی۔ اب سند بھی انشاءاللہ اس کی حسن ہے، اور یہ کچھ کتابوں کے حوالے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو محترم بھائی، اب یہ دیکھیں اتنا واضح یہ بیان جو کہ ابو داؤد والی حدیث ہے، اور ان کتابوں سے اگر آپ کو نہ ملے تو مشکات المصابیح کے اندر 115 نمبر حدیث دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے پھر آپ کے دل کے اندر یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ماں باپ کا مسئلہ الگ ہے، بچے کا کیا قصور ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔